السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومكينا ومدنينا وسراجنا ومنيرنا وحبيبنا وحبيب طبيب قلوبنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل عزت و تکریم میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، صاحبوں، ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارب کتاب ہدایت، کتاب مقدس میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور دوسری آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت کائنات کا حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے،
اب جب اللہ کوئی چیز عطا فرمائے تو بندے کا کیا کام ہے اس پر، اسی حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں 5 باتوں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اس کو عنوان دیا تہذیب اخلاق کیسے امپروو کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں، اس کی بڑھوتری میں تہذیب اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے ان 5 باتوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے کہ جس معاشرے کے اندر انڈیویجولی سطح پر یا کلیکٹیو سطح پر یہ 5 باتیں آ جائیں گی، وہ ترقی کی منازل پر چڑھنا شروع ہو جائے گا، اس کو عزتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اس کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات وہ لکھتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تم مجھے یاد کیا کر۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اے میرے بندے تم مجھے یاد کیا کر، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تجھے یاد کروں، تم مجھے یاد کرے گا، تو میری تعریف کرے گا انسانوں کے سامنے، میری مخلوق کے سامنے، میں تجھے یاد کروں گا اپنے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ اکبر، یہ تھوڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کرے، اللہ اکبر، اور فرشتوں کے سامنے یاد کرے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پہلی بات تہذیب اخلاق۔ دوسری بات وَاشْكُرُوا لِي، اے بندے اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کیا کر۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کر۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اور مقامات پہ بھی بیان کیا ہے، 13ویں اور 14ویں سپارے میں، شکر کے حوالے سے، کہ جب انسان شکر کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے اور ہر دم ہر وقت اس کا خیال شکر کے حوالے سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اے میرے بندے تو شکر کرتا ہے تو میری تیری نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ یہ شکر کے حوالے سے۔ پھر تہذیب اخلاق کی جو تیسری بات بیان ہوئی وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں پہ خصوصی خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطابات کیے ہیں، کہیں پہ تذکرہ اس کا اس طرح اس انداز میں ہے کہ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا، ایڈریس کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے خطاب ہے، پوری انسانیت کے لیے خطاب ہے، اس میں مسلمان کفار سب شامل ہیں۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت کا ایک اور انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتے ہیں تو یا اہل الکتاب کہہ کے خطاب کرتے ہیں، یہ انداز ہے خاص قوم کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پہ جو آیت پڑھی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، ایڈریس کیا ہے۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، یا اہل الکتاب نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں سے امپورٹنس پتہ چل رہی ہے ایمان والے ان کی کیا شان ہے۔ فرمایا جا رہا ہے استعینوا بالصبر، اللہ سے مدد چاہو، کیسے؟ صبر کے ذریعے سے۔ اللہ سے مدد چاہو کیسے؟ صبر کے ذریعے سے۔ یہ تہذیب اخلاق کی تیسری بات۔ پہلی بات اپنے آپ کو ذکر پہ لے کر آئے، اللہ کا ذکر کرے۔ دوسری بات واشکروا لی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تیسری بات فرمائی استعینوا بالصبر، صبر کو اختیار کرو، مشکل وقت آ جائے صبر اختیار کرو۔ اب صبر کی بہت سارے آگے ڈیٹیل ہے۔ اصل صبر وہ ہے جو موقع پہ کیا جائے، بعد میں تو صبر سبھی کو آ جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
زخم بھرنا شروع ہو جاتے ہیں تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اصل میں جو صبر ہے وہ موقع کا صبر ہے، موقع کا صبر ہے۔ اور چوتھی بات بتائی کہ والصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھوں، ساتھ میرے کلیگ ہیں ان کو بھی کہوں کہ بھائی نماز کا وقت ہے آپ بھی آ جائیں، یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ اور گیدرنگ میں سے اٹھ کے صرف آپ ہی چلے جائیں اور آپ نے نماز ادا کر دی، آپ نے نماز پڑھی ہے، قائم نہیں کی ہے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو حلقہ احباب ہے ان کو بھی آپ دعوت دیں کہ بھائی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں، نماز قائم کرنا اسی کو کہا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تہذیب اخلاق کسی بھی معاشرے کی، سوسائٹی کی بقا اور اس کی بڑھوتری کا جو سب سے اوپر لیول ہے وہ 4 باتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ذکر میں لگائیں، اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کی آگے بڑی تفصیلات ہیں، درود شریف پڑھنا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ذکر ہے، نماز کا پڑھنا خود ایک ذکر ہے۔ پھر واشکرولی، شکر ادا کیا جائے، اور پھر فرمایا کہ استعینوا بالصبر، صبر کیا جائے، والصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے آگے جو اللہ نے بیان کیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس آیت کو چھوڑ کے جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں 5ویں بات تہذیب اخلاق کے حوالے سے شاہ صاحب نے بتائی کہ ان الصفا والمروہ، شعائر اللہ کی احترام کرنا، شعائر اللہ کا احترام کرنا، ان کی قدر کرنا۔ مطلب شعائر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مسجد، اللہ کا گھر بیت اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، مسجد اقصی، یہ ساری باتیں جو شعائر اللہ میں آتی ہیں کہ ان کا انسان تقدس کرے اور ان کی تعظیم رکھے دل میں۔ تو یہ 5 باتیں فرمائی گئی کہ معاشرے کی، سوسائٹی کی جو بقا ہے وہ اس میں منحصر ہے۔ اب اس میں سے جو دوسری بات ہے واشکرولی، شکر ادا کرو۔ اب شکر کی بھی آگے بہت ساری اقسام ہیں۔ آنکھ کا شکر ہے، کان کا شکر ہے، زبان کا شکر ہے، اور انسان نے، اللہ پاک نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ہے، اور زبان کا شکر یہ ہے۔ ایک شکر تو یہ ہے مختصر سا، آپ سے کوئی پوچھے آپ کا کیا حال، آپ فرمائے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس جملے کو اپنی زبان کا وظیفہ بنائے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ شکر والی زبان اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دل بھی بڑا پسند ہے جو شکر سے لبریز ہو، وہ زبان بھی بڑی پسند ہے جو شکر کو ادا کرنے والی ہو۔ اور شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف صورتوں میں ادا کرنے، اعضاء کے ذریعے سے بھی شکر ہے، زبان کے ذریعے سے بھی شکر ہے۔ ایک شکر تو زبان کے ذریعے سے ہو گیا، ایک شکر یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جسم کے علاوہ کوئی نعمت دی ہے، اچھی ڈگری مل گئی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے، اچھا عہدہ مل گیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہے کہ میرا بندہ جو میں نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے وہ پل پر ہر لمحہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ اور جب انسان اپنے آپ کو شکر ادا کرتا ہے اور ڈاؤن ٹو ارتھ چلا جاتا ہے تو اللہ اس کی منزل کو اوپر کر دیتے ہیں، اللہ اس کی منزل کو اوپر کر دیتے ہیں۔ یہ موضوع جاری ہے، اس کے انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے جمعے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔